بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز حضرات، جب اللہ کو کسی کی ہلاکت منظور ہوتی ہے تو سب سے پہلے خود خدائی کی خدائی اس کو برباد کرتی ہے۔ جو دنیاوی حیثیت میں تجھ سے زیادہ ہے اس کو مت دیکھ کہ ناشکری پیدا ہوگی۔ سخی کا ہاتھ سائل کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لوگوں کی رضامندی میں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسندیدہ نہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ بخل اور ایمان ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرتا ہے اسی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرتا ہے اسی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ آخری زمانہ میں تم یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی پہاڑ کے سوراخ میں جا بیٹھا ہو تو تم بھی اس کی تقلید میں پہاڑ کے سوراخ میں جا بیٹھو گے۔ جب تم کسی کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد دیے جاتا ہے اور وہ اپنی خطا پر مصر ہے تو جان لو کہ یہ امر اس کی مہلت دیے جانے کے لیے ہے۔ جب کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طرف لوگوں کی حاجتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ ان سے سستی برتتا ہے اس نعمت کے کھونے کے در پہ ہوتا ہے۔ جو شخص جھگڑا چھوڑ دے گویا حق پر ہی ہو، اس کے واسطے مضافات جنت، اور جو جھوٹ کہنا چھوڑ دے خواہ و ظرافت ہو اس کے لیے وسط جنت، اور خوش خلق کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کا میں ضامن ہوں۔ جو چیز اولاد کے لیے بازار سے لائے پہلے لڑکی کو دے پھر لڑکے کو۔ کیا میں تمہیں ایسے خزانے سے مطلع نہ کروں جو سب سے اچھا ہے؟ سن لو کہ وہ نیک عورت ہے۔ آپس میں تحفہ بھیجا کرو کہ تحفہ دل کی کدورت دور کرتا ہے۔ اپنے بھائی کی تقریب پر خوشی ظاہر نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے آرام دے گا اور تجھے دکھ میں مبتلا کرے گا۔ حاکم عادل کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہے۔ جس نے لڑنے کی غرض سے تلوار اٹھائی اور پھر اپنے ارادے سے باز آ کر میان میں رکھ لی، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ لوگ ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کی جانب پر حجت قائم نہ ہو۔ دعویٰ کی شہادت پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے اور اس سے انکار کی صورت میں قسم کھانا مدعا علیہ کے ذمہ ہے۔ حلال چیزوں میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی بری نہیں جتنی طلاق ہے۔ جس شخص پر فاقہ اترے اور وہ اسے لوگوں پر اتارے یعنی کہ بھیک مانگے، اس کا فاقہ دور نہیں ہوتا، اور جو اپنا فاقہ اللہ تعالیٰ پر اتارے یعنی اس سے مانگے تو اسے اللہ تعالیٰ جلدی یا قطع توقف سے رزق دے گا۔ جب کوئی حاکم تجسس و تحقیقات کرے اور حق بات پا جائے تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور ایک تجسس کرے اور غلطی کھا جائے تو اس کے تجسس کا ایک ہی اجر ملے گا۔ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ معلوم رہے کہ وہ دل ہے۔ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو 2 شخصوں میں صلح کرا دے، نیک بات کہے
یا اپنی طرف سے نیک بات ملا دے۔ سیدنا ابراہیم فرزند مبارک کو جب سانس چھوڑ رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا اور زبان مبارک سے فرمایا، اے ابراہیم، حکم الہی کے سامنے ہم تیرے کس کام آ سکتے ہیں؟ جو شخص لباس کو شہرت حاصل کرنے یا امانت ظاہر کرنے کی غرض سے پہنے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تم میرے پاس حسب نسب لے کر نہ آؤ، بلکہ اعمال لے کر آؤ۔ جو اپنے ظالم پر بددعا کرتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ جو شخص تلاش علم میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا رہا۔ جب تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اگر کوئی کسی میں برائی دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہٹا دے یا بتا دے۔ جو شخص مرنے کے وقت غلام کو آزاد کرے وہ گویا پیٹ بھر کر کسی کے ہاں کھانا بطور تحفہ بھیجنے کی مانند ہے، جس میں کوئی مروت نہیں۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ جب دو شخص ایک ہی وقت میں دعوت دیں تو ان میں سے نزدیک تر دروازے والے کی دعوت قبول کرو۔ اگر ان میں سے کوئی پہل کرے تو پہل والے کی قبول کرو۔ اگر کسی شخص کی دعوت کی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جو شخص بن بلائے چلا جائے تو گویا چور اندر چلا گیا اور چوری کر کے باہر آ گیا۔ کوئی آقا اپنے غلام سے یہ نہ کہے کہ میرا غلام یا میری لونڈی یا میرا خادم، اور نہ خادم آقا کو یہ کہے کہ میرا رب یعنی پالنے والا یا پالنے والی، بلکہ آقا کہے میرا جوان یا میری جوان یا میری جوان عورت، اور خادم کہے میرا سردار یا میری سردانی، کیونکہ تم سب مملوک ہو اور سب کا رب وہی عزت و جلال والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر آتے تو دروازے کے سامنے سے نہ آتے بلکہ دائیں یا بائیں سے السلام علیکم کہتے، کیونکہ ان ایام میں دروازوں کے آگے پردے نہ تھے۔ ابو مسعود بدری اپنے غلام کو کوڑے مار رہا تھا کہ اتنے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اس نے کوڑا پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا، سنو ابو مسعود، اللہ تجھ پر زیادہ قادر ہے بنسبت اس کے کہ تو غلام پر ہے۔ یہ سن کر ابو مسعود آئندہ کے لیے تائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھت پر سونے سے منع فرمایا جس پر پردے یا منڈیر نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے باہر سے آواز دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، یہ شخص قوم کا برا آدمی ہے۔ جب وہ اندر آیا تو اس سے کشادہ پیشانی اور نرمی کرام سے پیش آئے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ نے اس آدمی کا آنا سنا اس وقت اس کی نسبت ایسا ایسا کہا۔ جب آپ اس کے سامنے ہوئے تو کشادہ پیشانی رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو نے مجھے کبھی کسی سے بد اخلاقی کرتے یا بدخلقی سے پیش آتے دیکھا؟ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ بہت سے لوگ آپ کے حسن اخلاق ہی سے متاثر ہو کر آپ کے رسالت پر ایمان لائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ ایک رات میں نے انہیں دیکھنے گئی، چند باتیں کر کے میں اٹھی کہ گھر جاؤں تو آپ بھی میرے ساتھ مسجد کے دروازے تک تشریف لائے۔ اس وقت دو شخص انصاری ادھر سے گزرے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو قدم تیز کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، دیکھو یہ صفیہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی شبہ کی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا، شیطان کا گزر بنی آدم کے خون کی گزرگاہوں تک ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں میرے متعلق
کوئی برا خیال نہ ڈالے۔ عثمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرا باپ مجھے اپنے حملہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس بیٹے کو یہ غلام عطا کیا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے ہر ایک بیٹے کو ایسا عطیہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تو اپنا عطیہ واپس لے لے۔ فرمان مبارک ہے کہ مرد بغیر عورت کے مسکین ہے اور عورت بغیر مرد کے مسکینہ ہے، خواہ و مالدار ہی ہوں۔ جب دو مسلمانوں نے تلواروں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو دوزخی ہوا، مقتول کیوں؟ فرمایا، اس نے بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اگر کوئی شخص نیک کام کر رہا ہو اور بیماری یا سفر کی وجہ سے نیک کام سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل ایسا ہی شمار کرے گا جیسا وہ اس حالت میں تھا جبکہ وہ معذور نہیں تھا۔ جو شخص کسی نیک کام کے واسطے ترغیب دیتا ہے تو اسے اسی قدر ثواب ملتا ہے جس قدر اس شخص کو جو اس کی پیروی کرتا ہے، اور جو شخص کسی برے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اسے اسی قدر گناہ ہوتا ہے جس قدر اس شخص کو جو اس میں پیروی کرتا ہے۔ ان ہر دو کے ثواب دگنا میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور اسے کان لگا کر سننے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے مگر اتنی زیادہ نہ ہو کہ میں بھول جاؤں۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ پھر فرمایا، بنی آدم کے 3 طبقات ہیں، بعض جلد غصہ قبول کر لیتے ہیں اور جلد ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور بعض کو دیر میں غصہ آتا ہے اور جلد اسی حالت پر واپس آ جاتے ہیں۔ 3، بعض دیر میں غصہ قبول کرتے ہیں اور دیر میں اپنی حالت پر لوٹتے ہیں۔ ان میں بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں اور بدترین تیسری قسم کے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہوئے تو فرمایا، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد، کیونکہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے 2 پہلوؤں کے درمیان ہے۔ حقیقی صبر مصیبت کو ہی برداشت کر لینا ہے۔ فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں اور رسولوں پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مجھ کو اما القلم عطا فرمائے، میری فتح و کامیابی کے لیے مجھ کو دشمنوں کے مقابلے میں خاص رعب بخشا، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک قرار دے دی، مجھ کو تمام مخلوق کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، انبیاء اور رسول کی نبوت مجھ پر ختم کر دی۔ ہم سے پہلے کسی نبی کے زمانے میں مال غنیمت حلال نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضعف اور عجز پر نظر کی اور ہمارے لیے اس کو پاک کر دیا۔ جب کوئی عورت اسلام لانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حلف لیتے کہ اللہ کی قسم، میں شوہر سے ناراض ہو کر نہیں آئی، مجھے دنیا حاصل کرنا مقصود نہیں، میں ایک خطہ چھوڑ کر دوسری زمین پر بسنے کا شوق میں نہیں آئی، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے آنے کا باعث ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک عورت مالدار تو ہے لیکن اس کا شوہر اس کو حج کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے لیے حج پر جانا درست نہیں۔ دنیا سامان و زیست ہے اور اس کی بہترین متاع صالح عورت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا شخص کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی اور اعمال نیک ہوں۔
لوگوں نے پوچھا سب سے برا شخص کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی اور اعمال بد ہوں۔ ایک اونٹنی کسی کے باغ میں گھس گئی اور اسے خراب کر ڈالا۔ آپ نے فرمایا دن کے وقت مال کی حفاظت یعنی باغ کے مال والے کی ذمہ ہے، اور رات کے وقت مویشی کی نگہبانی مویشی والے کے ذمہ ہے۔ لوگوں نے خبر دی کہ ایک شخص نے خودکشی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے جنازہ کی دعا نہ پڑھوں گا۔ ابو سفیان رضی اللہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ میرا خاوند بخیل ہے، میری اور میری اولاد کی ضروریات کے لیے کافی خرچ نہیں دیتا، میں اس کی لا علمی میں اس کا مال خرچ کر سکتی ہوں۔ فرمایا اپنی اور اپنی اولاد کی معمولی ضروریات کے واسطے جس قدر درکار ہو خرچ کر لیا کرو۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ اگر غصے میں آ کر میں نے اپنی امت کے کسی آدمی کو برا کہا ہو یا لعنت کی ہو تو میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی ایسا ہی غصہ آتا ہے جیسا اور لوگوں کو آتا ہے۔ تو نے مجھے مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو قیامت کے دن میری لعنت کو اس پر رحمت کیجیو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے پاس کوئی آ کر میرا مال مجھ سے چھینے، آپ نے فرمایا اس کو اللہ سے ڈرا۔ اس نے کہا اگر وہ نہ ڈرے؟ فرمایا اپنے پڑوسیوں سے مدد مانگ۔ اس نے کہا اگر پڑوس میں کوئی مسلمان نہ ہو جو میری مدد کرے، کیونکہ کافر تو مدد کرتے ہی نہیں۔ فرمایا پھر حاکم سے مدد مانگ۔ اس نے عرض کیا اگر حاکم دور ہو؟ فرمایا اپنے مال کی خاطر لڑ یہاں تک کہ آخرت میں تو شہیدوں میں شامل ہو جائے یا جیت کر اپنا مال بچا لے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ خادم کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے اپنا سوال دہرایا، آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار اپنا سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا ہر ایک دن میں اسے 70 بار معافی دو۔ مطرف بن عبداللہ رضی اللہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سردار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے کہا آپ بزرگی میں سب سے افضل ہیں، آپ کی طبیعت میں بخشش بھی ہماری طبیعت سے زیادہ ہے۔ فرمایا خیر ایسا کہہ لو یا اس سے بھی کم، مگر شیطان کے وکیل نہ بنو۔ ام سلمہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور حارث کی بیٹی میمونہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ ام مکتوم کا بیٹا آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ ہم نے کہا وہ تو اندھے ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو، اسے دیکھ نہیں سکتی؟ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ میں جب ماں کے پاس جاؤں تب بھی اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں اور ماں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں۔ فرمایا پھر بھی اجازت لیا کرو۔ اس نے کہا میں تو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیا کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ اسے بڑھانا دیکھو؟ کہا نہیں۔ فرمایا بس اسی واسطے اجازت لیا کرو، ممکن ہے کبھی تم بے طرح چلے جاؤ، وہ بڑھانا ہو۔ اوف بن مالک رضی اللہ نے پوچھا کہ کسی کے ہاں میرا جانا ہو، اسے میری ضیافت نہ کی، اگر وہ میری ہاں آئے تو کیا میں اس کی مہمانداری کروں؟ فرمایا ضرور کرو۔ آپ نے دیکھا کہ میرے کپڑے ناقص ہیں۔ فرمایا تیرے پاس مال نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہر قسم کا مال اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ فرمایا تمہارے جسم پر بے حد مناسب اس کا ظہور ہونا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ، محلم بن جسامہ رضی اللہ کہیں جا رہے تھے۔ قوم اشجع کا ایک شخص عامر بن ازبط بھی اپنے مال و متاع کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اسے اسلامی لشکر کو دیکھ کر السلام علیکم کہا، مگر مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ دشمن قبیلے کا شخص ہے، اپنی جان بچانے کے لیے السلام علیکم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس لیے سب نے اس کا جواب وعلیکم السلام دینے سے تعامل کیا اور محلم بن جسامہ رضی اللہ نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب اس واقعے کا علم ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا
تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ محالم رضی عنہ سے کہا کہ تو نے ایک شخص کو اللہ پر ایمان رکھنے کی حالت میں کیوں قتل کیا؟ عامر کے ورثہ کو 50 اونٹ خون بہا دلا کر رضامند کیا، اور اس طرح محالم رضی عنہ کو قصاص سے نجات ملی۔ دشمن پر رحم کرنا آسان بات نہیں ہے، خاص کر اس وقت جب بدلہ لینے کا موقع حاصل ہو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیف اور اذیتیں اٹھائیں، لیکن پھر بھی آپ نے ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے دعا فرمائی۔ ایک بار صحابہ رضی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمنوں کے حق میں آپ بددعا کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا، میں دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی اولاد اور دولت اسلام سے بہرہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے ساتھ 5 چیزیں عنایت کرتا ہے: شکر کے ساتھ مال کی زیادتی، دعا کے ساتھ اجابت، استغفار کے ساتھ بخشش، صدقہ کے ساتھ قبولیت، رحم کے ساتھ رحمت۔ اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اس کو برا نہ کہو۔ مومن کامل وہی شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اپنے پیٹوں کا کچھ حصہ پر کرو، صحت مند رہو گے، کیونکہ پیٹ تمام بیماریوں کا سر ہے۔ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ تقریر و گفتگو میں اختصار کیا کروں، اس لیے کہ مختصر بات چیت بہتر ہوتی ہے۔ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر کوئی شیخ اور بچہ آپ کی گود میں پیشاب کر دیتا تو آپ کپڑوں کو اس کے والدین کی رنجیدگی کے خیال سے اس وقت نہ دھوتے تھے، بلکہ جب وہ باہر چلے جاتے تب دھوتے۔ اسماء بنت یزید انصاری صحابہ رضی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک اللہ جل شانہ نے آپ کو مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھڑی رہتی ہیں، پردوں میں بند رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں کڑی رہتی ہیں، اور مردوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے کھڑی رہتی ہیں۔ ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے رہتے ہیں، جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازیوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماریوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج برحج کرتے رہتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑے بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ رضی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی سنی؟ صحابہ رضی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسماء رضی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتیں تجھ کو بھیجا ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا، اس پر عمل کرنا، ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہیں جن کو تو نے مردوں کے لیے مخصوص سمجھ رکھا ہے۔ بوڑھوں میں بدتر وہ بوڑھا ہے جو سیاہ غضاب سے جوانوں کی مشابہت کرتا ہے، کیونکہ سیاہ غضاب فریب ہے اور فریب دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عباس رضی عنہ سے پینے کے لیے آب زمزم طلب فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا حضرت، اس پانی میں بہت لوگوں نے اپنے ہاتھ ڈالے ہیں اور گنگولا ہے، ٹھہریے میں خالص پانی کا ڈول آپ کے لیے نکالتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں مسلمانوں کے ہاتھ کی برکت کو دوست رکھتا ہوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور دنیا آخرت کی چند نہایت اہم باتوں کی نسبت سوال عرض کیے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اللہ کا خوف اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے انسان پر علم و حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا انسان بن جاؤں۔ فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تمہیں چاہیے کہ سب کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ عرض کیا، میری تمنا ہے کہ عادل و منصف بنو۔ ارشاد فرمایا، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ عرض کیا، میں اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ مقرب بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ عرض کیا، میری خواہش ہے کہ میں نیک و احسان کرنے والا بنوں۔ ارشاد ہوا، نماز اس طرح پڑھا کرو گویا تم نماز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم اس طرح تو پڑھو کہ حق تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ فرمایا، اپنے اخلاق و عادات سنبھال لو، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ عرض کیا، میں اللہ کا اطاعت گزار بھی بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اپنے فرائض ادا کرتے رہو گے تو تمہارا شمار اطاعت گزاروں میں کیا جائے گا۔ عرض کیا، میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہوں۔ فرمایا، غصہ جنابت کی برکت سے گناہوں سے پاک اٹھو گے۔ عرض کیا، میری آرزو ہے کہ میدان حشر میں نور کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ فرمایا، اگر ظلم نہیں کرو گے تو قیامت میں نور کے ساتھ اٹھو گے۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے۔ فرمایا، اپنے لفظ پر رحم کرو اور خلق الہی پر بھی رحم کھاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہوں۔ فرمایا، استغفار کثرت سے پڑھا کرو، گناہ کم ہو جائیں گے۔ عرض کیا، میں سب لوگوں سے بزرگ تر بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، مصیبت کے اوقات میں اللہ کی شکایت نہ کرو، سب سے بزرگ تر ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں میرے رزق میں زیادتی ہو۔ فرمایا، ہمیشہ پاک و طاہر رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست بن جاؤں۔ ارشاد فرمایا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اس کو اپنے لیے پسند کر لو، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہیں ان سے نفرت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن جاؤ گے۔ عرض کیا، میں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اگر کسی پر بے جا غصہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے بچے رہو گے۔ عرض کیا، میں اللہ کے دربار میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، حرام چیزوں اور حرام باتوں سے بچتے رہو گے تو مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت میں سب کے سامنے رسوا نہ کرے۔ فرمایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہیں قیامت میں رسوائی سے بچائے گا۔ بادشاہ کا ایک گھڑی کا عدل 60 سال کی عبادت سے زیادہ ہے، اس لیے کہ عبادت کا فائدہ صرف عابد ہی کو پہنچتا ہے اور عدل کا فائدہ خاص عام سب کو ملتا ہے۔ اولاد آدم کے قلوب قلب واحد کے مانند اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کی 2 انگلیوں میں ہے، اور وہ انہیں جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ پھر فرمایا، اے ہمارے آقا، دینوں کو پھیرنے والے، ہمارے دینوں کو بھی اپنی فرما برداری میں لگا دے۔ ایک مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فضیلت علم کے متعلق بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ آخر میں آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، اے لوگو مجھ سے علم سیکھو، اے لوگو مجھ سے علم سیکھو۔ ایک دفعہ جنگ بدر کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں بیٹھے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ دھوپ میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سائے میں ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ دھوپ میں ہیں، خیال کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بات کا بھی گلا ہوا ہے اور یہ کہ حقوق عباد کا کیا درجہ ہے۔ ایک دفعہ آپ سرداران قریش کو تبلیغ فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن مکتوب رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کچھ دریافت کیا۔ آپ نے انہیں دخل انداز ہوتے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اسی وقت یہ آیت بطور تنبیہ نازل ہوئی، محمد تر شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاسگی حاصل کرتا اور جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اللہ سے ڈرتا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ اس سے آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، اگرچہ بظاہر کوئی غلطی نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایسے طرز عمل بھی بھلا نہ لگا۔ بنی حنیفہ یمن کے قبائل میں ایک بڑا قبیلہ تھا، جس زمانے میں اس قبیلے کا وفد خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ سردار قبیلہ مسلمہ کذاب مدعی نبوت بھی وفد کے ہمراہ تھا۔ وفد جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کے حال سن کر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ عبداللہ بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام پر ان سے گفتگو فرمائی۔ مسلمہ کہنے لگے، میں شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ کے بعد آپ کی نیابت اور خلافت مجھے ملے گی اور مجھے بھی اس معاملے میں شریک کر لیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک شاخ تھی۔ مسلمہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، اگر قبول اسلام اس کی حلف امیز شرط پر موقوف ہے تو میرے ہاتھ میں جو شاخ ہے اگر تو ایک ٹکڑا بھی اس کا مانگے تو نہ ملے گا۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری نیت دکھائی گئی اور اس کی بدولت تیرا حشر کیا ہوگا۔ یہ فرما کر آپ مجلس سے اٹھ گئے اور فرمایا، بقیہ گفتگو قیس بن شماس رضی اللہ کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔